الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 25 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا اور انفس و آفاق کے بعض حقائق کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی حالت پر تبصرہ کیا جو ان بدیہی چیزوں کو نہیں مان رہے جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے طریقے کے مطابق قرآن مجید نے تحلیل کر کے بتایا کہ انکار کا باعث کیا چیز ہو رہی ہے۔ اسی ذیل میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں سے جب ان کے پیرو جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے یک بیک آ گئی ہے، ہمارے ہی درمیان کے ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بجائے کہ وہ اس کلام کی تحلیل کرتے، سنجیدہ طالب علم کے طور پر اپنے مطالعے کا حاصل پیش کرتے، جن حقائق کی طرف قرآن متوجہ کر رہا تھا ان حقائق کے بارے میں علمی طریقے سے کوئی گفتگو کرتے، انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو عام طور پر کسی چیز کے استخفاف کے ذریعے سے اس کی راہ روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں کہہ کر اپنے پیرووں کو مطمئن کرنے کی صحیح کی کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو وہی اگلوں کی داستانیں ہیں، انہوں نے کہیں سے سن لی ہیں اور اب تم کو سنا رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کا آنکھیں کھول کر مطالعہ کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن تاریخ کے اگر کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہ کوئی داستان سرائی کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس سے استدلال کرتا ہے، وہ اس کی ریزننگ کا ایک حصہ ہے، اور یہی دنیا میں ہمیشہ سے استدلال کے ذرائع رہے ہیں۔ یعنی جو نفسی حقائق ہیں جن کو ہم اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان سے استدلال کیا جائے، وہ حقائق جو ہمارے خارج میں ہے یعنی آفاق میں، کائنات میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا کے انسان کو ان کے نتائج سمجھائے جائیں اور ان کے بارے میں انسان کی ذہنی اور فکری تربیت کی جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز تاریخ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ تاریخ میں بہت سی چیزیں واقعہ بن چکی ہیں، ان واقعات کی طرف توجہ دلا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب بتا رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن قرآن کے اس سارے استدلال کو یہ کہہ کر باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کی گئی کہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی داستانیں ہیں۔ اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ جب کوئی شخص اس سطح پر اتر آئے تو پھر اس کی ہدایت کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی، وہ استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کر لے، استدلال کرنے سے انکار کر دے، سنجیدہ طالب علم کے طریقے پر سمجھنے سمجھانے کی فضا پیدا نہ ہونے دے، تو وہ پھر اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جن کو وہ گمراہ کر رہا ہے ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور قیامت میں یہ سارا بوجھ اٹھا کر اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی فرمایا، اور یہ فرمایا تو اس کے ساتھ یہ تبصرہ بھی کر دیا کہ یضلونہم بغیر علم،
الا سا ما یزرون، وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر کوئی بات کہنے کی گنجائش تھی، بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا فضیحت کا سامان کر لیا ہے، کیا رسوائی کا سامان کر لیا ہے۔ یہ قیامت میں حاضر ہوں گے تو یہ ابھی اندازہ نہیں کر رہے کہ نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بغیر علم کیوں کہا ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیجئے تو وہ جن حقائق کو پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ حقیقت کہ انسان ایک مخلوق ہے، اس کا خالق ہونا چاہیے، اور انسان کو یہ اطلاع پہلے دن دے دی گئی تھی کہ تمہارا خالق اس کائنات سے ماورائے کلیم و حکیم ہستی ہے، یا یہ بات کہ تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی تمہارے خالق نے تمہارے اندر خیر و شر کو الہام کر دیا ہے، تم جانتے ہو کہ کیا چیز بری ہے اور کیا اچھی ہے۔ اخلاقیات کی سب بنیادی حقیقتیں تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، اس لیے ان کے تقاضوں سے بھی تم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا یہ حقیقت کہ یہ پورا عالم اگر فی الواقع اپنے اندر کوئی معنویت رکھتا ہے، کوئی قدر رکھتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا انجام یہی ہو کہ ایک باشعور مخلوق، انسان جیسی مخلوق، وہ مر کر مٹی ہو جائے۔ یہ خیر و شر کا شعور تقاضا کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ یکساں نہ نکلے، اور یہی بات اللہ کے پیغمبروں نے پہلے دن سے بتانا شروع کر دی تھی۔ یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے، وہ تو علی علم ہے، یعنی اس کی بنیادیں اس علم میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس علم میں ہے جو انسان کی فطرت میں بدیعت ہے، اور انسان کی عقل بھی جب ان سب حقائق کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتی ہے تو ان کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ محض ظنون و اوہام ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی بھی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی حقائق کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی بنا ان وجودی حقیقتوں سے اٹھائی جائے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں۔ میرے ظاہری حواس، میرے باطنی حواس جن چیزوں کو دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے ہیں، ان سے استدلال کی بنیاد اٹھائی جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ عقل کیا چاہتی ہے۔ اگر یہ حقائق ہیں تو ان حقائق کی بنیاد پر عقل کن چیزوں کو واجب قرار دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ہیں، یہ ہونی چاہیے، اور یہ اسی طرح ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بتایا جائے کہ اگر یہ حقیقتیں اسی طرح ہونی چاہیے تو اس کائنات کے خالق نے جہاں میرے تمام جبلی تقاضوں کا جواب دیا ہے، وہاں کیا اس کا جواب بھی دیا ہے کہ میرے باطن میں ہدایت کی جو طلب رکھی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا استدلال ہے کہ انبیاء جو بات پیش کر رہے ہیں وہ تو ان حقائق پر مبنی ہے جن میں سے ایک ایک چیز کو علم کی دنیا میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر علم کا لفظ بھی بولا جا سکے۔ وہ محض ظنون و اوہام ہے، اور انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے جب بھی اللہ کی کتابوں یا اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے اعتنا برتے بغیر حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو ظنون و اوہام کی ایک الف لیلہ ہی پیش کی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔
اس ساری بات کو جس کی میں نے یہ مختصر وضاحت کی ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے، یضلونہم بغیر علم، وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں، الا سا ما یزرون، یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی چالیں چلی تھیں۔ یہ وہی بات ہے جس پر انہوں نے پیچھے تبصرہ کیا کہ اساطیر الاولین۔ میں نے عرض کیا کہ یہ استخفاف اور استہزاء کا طریقہ ہے۔ ہم جب کسی چیز کا دلیل سے مواجہہ نہیں کر سکتے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ دلیل جہاں سے آ رہی ہے اس کا مذاق اڑا دیں، اس کو استہزاء کا نشانہ بنائیں، اس میں کوئی کمزور پہلو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے اسے نمایاں کر دیں۔ علم و استدلال کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ وہاں تو بہت سنجیدہ طالب علموں کی طریقے پر سوالات کیے جاتے ہیں، چیزوں کی تنقیح کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ابہام ہو تو اس کو تبادلہ خیالات کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ کسی بیان پر اعتراض پیدا ہو جائے تو اسے پیش کر کے مخاطب سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، کیا سننا چاہتا تھا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر استہزاء اور استخفاف۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، اس پر تبصرہ کیا اور فرمایا کہ یہ جس طرح کی چالیں چل رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے پیش کر رہے ہیں، اعذار پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہی تاریخ سے استدلال، ان سے پہلوں نے بھی ایسی چالیں چلی تھیں۔ اس کو چالیں چلنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہی تبصرہ ہے جس کی میں نے پچھلی نشست میں تفصیل کی تھی کہ جب لیڈری چمکانے کے لیے، اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے استدلال کی بجائے استخفاف کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ در حقیقت ایک چال ہی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی پروپیگنڈے کی دھول اڑا دی جائے، بات کرنے والے کو اس طرح بے معنی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگ اس جانب توجہ ہی نہ کریں جہاں سے کوئی دلیل ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے چونکہ اپنی لیڈری کو بچانے کے لیے کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے اسے چالوں سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی استدلال نہیں تھا، یہ کوئی علمی طریقے سے بات سمجھنے کا اسلوب نہیں تھا، یہ محض ایک چال تھی کہ بات تو مؤثر ہو رہی ہے، لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے دل و دماغ میں اتر رہی ہے۔ اس وجہ سے بس یہی ایک راہ رہ گئی ہے کہ کوئی ایسا اعتراض کیا جائے، کوئی ایسی بات اٹھائی جائے، کسی ایسی چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جس کے نتیجے میں استدلال اور علم پر لوگوں کی نگاہ نہ آئے۔ یہی طریقہ بالعموم دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈے کا طریقہ ہے، اور یہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو کسی چیز کو بچانے کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ زعمائے ملت ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی لیڈری کو بچانے کی کوشش کریں گے، بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں یا عالم سمجھے جاتے ہیں تو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ کریں گے۔ اس کے پیچھے برے محرکات ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر قرآن نے اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی۔ یہ وہی قانون ہے جس کی طرف اشارہ کیا اور جس کی ہم جگہ جگہ وضاحت کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حجت پوری کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ بات کہہ دی، سننے والے نے سن لی، چاہا تو مان لی، چاہا تو نہیں مانی۔ پھر اس پروردگار کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے اور وہ فیصلہ سناتی ہے۔
چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ان کے لیے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی ساری عمارت کو اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور یہی ہوتا ہے۔ پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور فرمایا کہ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے قلعے قائم ہیں اور ہماری عمارتیں سرب فلک ہیں اور ہمارا علم بے پناہ ہے اور ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور ہماری سلطنتیں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔ یہ سب گمان باطل ثابت ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کچھ اکھاڑ کے پھینک دینا ہے تو پھر اس کی تصویریں قرآن نے کھینچی ہیں عاد کے معاملے میں، سمود کے معاملے میں، اور بتایا ہے کہ یہ قومیں کتنی اپنے زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ تھیں، انہوں نے کیا کیا کمالات تعمیرات میں دکھائے تھے، تاہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں چلی۔ اور جب وہ طوفان آیا، وہ آندھی اٹھی، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں صاف و حاسب کے سپرد کر دیا جائے، اب زلزلے ان کو آلے، تو کوئی عمارت اور کوئی قوت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ ان کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس تباہی اور بربادی کی تصویر ہے جس سے یہ قومیں دوچار ہوئیں، اور ان کے تمدن اور اقتدار کی عمارت گویا اس طرح ڈھہ گئی کہ اس کی دیواریں اور چھتیں سب ان کے اوپر آ پڑی۔ یہ اصل میں تمثیل کا اسلوب ہے۔ جو کچھ بھی تمدنی ترقی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں عمارتیں بھی ہیں، شاہراہیں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پل بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا جو اب بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ علم، برتری، قوت، شان و شوکت، خدم و حشم، یہ سب چیزیں اس سب کو عمارت سے تشبیہ دے کے بتایا ہے کہ یہ تمدن کی عمارت، یہ تہذیب کی عمارت، یہ ترقی کی عمارت جس وقت حجت پوری ہو گئی تو یہ گویا اپنی چھتوں ہی پر ڈھہ پڑی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ان کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ یہی طریقہ ہے کہ استدلال کیا جائے گا جب تاریخی حقائق سے، تو بعض صورتوں میں قرآن مجید اس کی تفصیل کرتا ہے، اور پھر پے در پے ہمارے سامنے وہ تاریخی حقائق رکھ دیتا ہے کہ یہ عاد تھے، یہ سمود تھے، یہ قوم شعیب تھی، یہ قوم نوح تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں انفس و آفاق کے دلائل کا غلبہ ہو وہاں اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بہت اجمال کے ساتھ اس استدلال کی طرف اشارہ کیا، اور گویا ان کو توجہ دلائی کہ اس وقت تو باتیں بنا رہے ہو، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جب خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا تو کوئی بات بنی نہیں رہے گی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ دنیا کا عذاب تھا، یعنی دنیا میں رسولوں کے منکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا۔ یہی سب سے بڑا عذاب ہے، یعنی قیامت میں جہاں پوری انسانیت موجود ہوگی، اگلے پچھلے موجود ہوں گے، وہاں اگر کسی فرد کو یا کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فضیحت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ لیکن ان قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی طرف اللہ کے پیغمبر آ گئے، ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، یہ اب کسی رعایت کے مستحق بھی نہیں تھے۔ ان پر دنیا میں عذاب آیا اور پھر قیامت میں بھی اللہ انہیں اور رسوا کرے گا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکاء الذین کنتم تشاقون فیہم، اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم نے دشمنی اختیار کی تھی، تم میرے مقابل میں آئے تھے
اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کو فلاں فلاں اختیارات حاصل ہیں، ان کے بارے میں اپنے ظنون و اوہام کی ایک مالا بنا رکھی تھی. کہاں ہے وہ؟ لاؤ ان کو میرے سامنے. قرآن مجید میں یہ چیز جگہ جگہ آئی ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے جو مذہب بنا رکھا ہوتا ہے اس کے تار و پود بکھر جائیں گے. وہ اس کی اپنی تخلیق ہے اور اس کا ماخذ نہ علم ہے نہ عقل ہے. یہ پیچھے فرمایا تھا نا کہ وہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بغیر علم ہے، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. اور جب اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ کاغذ کا محل ہے، بنا لیا، اس کے پرزے اڑ جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں. جب قیامت برپا ہوگی تو نہ کوئی شریک رہے گا، نہ کوئی ساجی رہے گا، نہ وہاں کوئی اٹھ کے کہہ سکے گا کہ میں نے اس کائنات کو بنانے میں یہ ہاتھ بٹایا تھا، نہ کوئی اس کے نظم کے بارے میں دعویٰ کر سکے گا کہ اس میں میرا بھی کوئی حصہ تھا. وہاں سب ہوا ہو جائیں گے اور وہ تنہا پروردگار ہوگا جو عدالت کر رہا ہوگا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے جو شریک بنا رکھے تھے اور جن کے اختیارات تقسیم کرتے تھے اور جن کے لیے بحثیں کرتے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ لاؤ دکھاؤ مجھے ذرا. تو اس بے بسی کو، اس رسوائی کو جو اس دن شرک اختیار کرنے والوں کی ہوگی، اس طرح بیان کیا. پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم نے دشمنی اختیار کی تھی. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی وہی علم جس کا پیچھے حوالہ دیا، حقیقی علم، وہ علم جس پر دین اپنی بنیاد قائم کرتا ہے، وہ علم جو دنیا میں انسان کو راستی کے طریقے بتاتا ہے، وہ علم جو اپنی ذات میں سراسر ہدایت ہے. جن کو وہ علم دیا گیا تھا اور دنیا میں انہوں نے اس علم کے مطابق زندگی بسر کی، وہ اس وقت پکار اٹھیں گے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی. یعنی ایک طرف وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے شریک بنائے اور اپنے ظنون و اوہام کی بنیاد پر بنائے، بغیر علم بنائے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید بار بار واضح کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے لیے عذر کے طور پر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے. وہ علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی عملی ترغیب کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرک ہر لحاظ سے بے بنیاد ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ساجی بنا رکھے ہیں، انسان اللہ کو نہیں مانتا تو یہ بھی ایک بات ہے جو آدمی کرنے کو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو شریک بنایا ہے یہ تو اللہ ہی بتائے گا، اس کے سوا اور کوئی صورت ہے نہیں، اس کے لیے کوئی استدلال قائم کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس کو قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کرنا ہے جو سراسر کذب ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا نتیجہ وہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ دنیا میں بھی ناقابل معافی ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. اور جب یہ اس رسوائی کو پہنچیں گے تو ان کے مقابل میں کون ہوں گے؟ وہ جن کو علم دیا گیا، یعنی جنہوں نے جو رائے قائم کی علم کی بنیاد پر قائم کی. انہوں نے اپنے اوہام کو، اپنے جذبات کو، اپنے تعصبات کو دخل انداز نہیں ہونے دیا. یہ جو کچھ کرتے رہے یدلونہم بغیر علم کے کرتے رہے، اور قیامت پہ ان کے مقابل میں کون کھڑے ہوں گے؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. وہ اس موقع کے اوپر افسوس اور حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی. یہ کس انجام کو پہنچ گئے؟
ہم نے دنیا میں ان کو علم دینا چاہا، علم کی راہ دکھانی چاہیے، علم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن یہ اس وقت سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی کو بیان کیا نا ایک دوسری جگہ کے اوپر کہ جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے تو اس وقت خود حسرت سے کیا کہیں گے؟ تو یہ کہیں گے کہ لو کننا ناقلو نسمع ما کننا من اصحاب السعیر، ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا اور ہم نے کسی دوسرے کی بات سنی ہوتی، یعنی کوئی ایک کام بھی کیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے۔ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان پر، یعنی اب گویا جو انجام ان کا بتایا تو اس انجام کی کہاں سے شروعات ہوں گی؟ ان پر۔ یہاں سے آگے اب تضمین ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ کوئی مکالمہ نقل ہو رہا ہے، کسی کی بات نقل ہو رہی ہے اور وہ بات ایک ایسی جگہ پہنچ گئی کہ جہاں اب کچھ حقائق اس بات سے ہٹ کر اسی کی نوعیت کے واضح کرنا پیش نظر ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی بات وہاں ملا کر خود گفتگو شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے تضمین ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان پر جن کی روح، یعنی گویا جب وہاں کی بات نقل کی کہ علم والے اس وقت ان کو دیکھیں گے اور یہ تبصرہ کریں گے، تو اب وہیں سے بات آگے خود اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ان پر، یعنی وہ جن پر یہ تبصرہ کیا جائے گا، ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، یعنی آخری مرحلے تک باز نہیں آئے۔ یہ خاص طور پر اس کو نمایاں کیا ہے کہ جو مہلت اللہ نے دی ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آدمی رجوع کر لے، بات سمجھ لے، صحیح بات کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن یہ اس وقت تک اپنی جانوں پر ظلم ہی ڈھاتے رہے جب تک موت کا فرشتہ، اجل کا فرشتہ نہیں آ گیا۔ تو اس کی تصویر اس طرح بیان کی ہے کہ ان پر، یعنی میں یہ ان کی داستان تمہیں سنا رہا ہوں جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جب فرشتے سامنے آ جائیں گے تو فرمایا کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، فوراً سپر ڈال دیں گے، یعنی پھر نہ پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہوگی، نہ فرشتوں کو بھگا دینے کی گنجائش ہوگی، نہ اپنی قوت طاقت استعمال کر کے نجات حاصل کر لینے کی گنجائش ہوگی۔ پھر سارا تم خم نکل جائے گا، اور جس طرح کے بے بسی کے ساتھ کوئی سپر ڈال دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ بھی اسی طرح سے سپر ڈال دیں گے اور اپنی زبان حال سے کہیں گے کہ ما کننا نعمل من سوء فَأَلْقَوْا السَّلَمَ ما کننا نعلم من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، یعنی فوراً اپنی بات کو اس طریقے سے کسی عذر میں ڈھال دینے کی صحیح کریں گے، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ موت کے وقت کی گفتگو ہے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی کس کو جھٹلا رہے ہو، کس کے سامنے دروغ گوئی کر رہے ہو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ پیچھے سے دیکھیے کس طرح پھر ملا دیا بات کو، وہاں جب استدلال کے بعد رویے پر تبصرہ کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ اصل وجہ استکبار ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سزا، یہ سخت ترین سزا، جہنم کی سزا اس طرح کے متکبرین ہی کے لیے ہے۔ تو تکبر کو پھر آخر میں واضح کر دیا، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ،
سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی دنیا میں تو یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہے، لیکن اب دیکھو انجام کیا ہوا اور کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ جو تضمین ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہاں سے آگے تضمین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بات کو مخاطبین پر منطبق کر دیا ہے کہ جو آج اپنے غرور میں مست ہیں وہ بھی اسی حال کو پہنچیں گے۔ یعنی آج تو نظر نہیں آ رہا ہے ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انجام سامنے ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔